وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہار شریف کے 16ویں حصے میں جھوٹ کا بیان چل رہا تھا احادیث کریمہ کی روشنی میں، تو اس کے بعد شرعی مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 3 صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے، یعنی اس میں گناہ نہیں۔ ایک جنگ کی صورت میں کہ یہاں اپنے مقابل کو دھوکہ دینا جائز ہے، اسی طرح جب ظالم ظلم کرنا چاہتا ہو اس کے ظلم سے بچنے کے لیے بھی جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 2 مسلمانوں میں اختلاف ہے اور یہ ان دونوں میں صلح کرانا چاہتا ہے، مثلا ایک کے سامنے یہ کہہ دے کہ وہ تمہیں اچھا جانتا ہے، تمہاری تعریف کرتا تھا، یا اس نے تمہیں سلام کہلا بھیجا ہے، اور دوسرے کے پاس بھی اسی قسم کی باتیں کریں تاکہ دونوں میں عداوت کم ہو جائے اور صلح ہو جائے، تو یہ بھی جائز ہے اور اس پہ ثواب بھی حاصل ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات خلاف واقع کہہ دے، تو یہ بھی درست اور جائز ہے۔ مسئلہ توریہ یعنی لفظ کے جو ظاہر معنی ہیں وہ غلط ہیں، مگر اس نے دوسرے معنی مراد لیے جو صحیح ہیں، ایسا کرنا بلا حاجت جائز نہیں، اور حاجت ہو ضرورت ہو تو جائز ہے۔ توریہ کی مثال یہ ہے کہ تم نے کسی کو کھانے کے لیے بلایا، وہ کہتا ہے میں نے کھانا کھا لیا ہے، اس کے ظاہر معنی یہ ہے کہ اس وقت کا کھانا کھا لیا ہے، مگر وہ یہ مراد لیتا ہے کہ کل کھایا ہے، یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے۔ احیاء حق کے لیے توریہ جائز ہے، مثلا شفیع کو رات میں جائیداد مشفوعہ کی بیع کا علم ہوا اور اس وقت لوگوں کو گواہ نہ بنا سکتا ہو، تو صبح کو گواہوں کے سامنے یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے بیع کا اس وقت علم ہوا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ لڑکی کو رات کو حیض آیا اور اس نے خیار بلوغ کے طور پر اپنے نفس کو اختیار کیا، مگر گواہ کوئی نہیں ہے، تو صبح کو لوگوں کے سامنے یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے اس وقت خون دیکھا۔ مسئلہ جس اچھے مقصد کو سچ بول کر بھی حاصل کیا جا سکتا ہو اور جھوٹ بول کر بھی حاصل کر سکتا ہو، اس کے حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا حرام ہے، اور اگر جھوٹ سے حاصل کر سکتا ہو سچ بولنے میں حاصل نہ ہو سکتا ہو تو بعض صورتوں میں کذب بھی مباح ہے، بلکہ بعض صورتوں میں واجب بھی ہے۔ جیسے کسی بے گناہ کو ظالم شخص قتل کرنا چاہتا ہے یا ایذا دینا چاہتا ہے، وہ ڈر سے چھپا ہوا ہے، ظالم نے کسی سے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے، تو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، اگرچہ جانتا ہو، یا کسی کی امانت اس کے پاس ہے، کوئی اسے چھیننا چاہتا ہے، تو وہ چور پوچھتا ہے کہ امانت کہاں ہے، تو یہ انکار کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس اس کی امانت نہیں ہے۔ کسی نے چھپ کر کوئی گناہ کا کام کیا یا بے حیائی کا کام کیا، اس سے دریافت کیا گیا کہ کیا تو نے یہ کام کیا، تو وہ انکار کر سکتا ہے، کیونکہ ایسے کام کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دینا یہ دوسرا گناہ، ایک تو گناہ کرنا، دوسرا اس کا اعلان کرنا، یہ بھی دوسرا گناہ ہے۔ اسی طرح اگر اپنے مسلم بھائی کے بھید پر مطلع ہو تو اس کے بیان کرنے سے بھی انکار کر سکتا ہے۔ مسئلہ اگر سچ بولنے میں فساد پیدا ہوتا ہو تو اس صورت میں بھی جھوٹ بولنا جائز ہے، اور اگر جھوٹ بولنے میں فساد ہوتا ہو تو حرام ہے، اور اگر شک ہو معلوم نہیں کہ سچ بولنے میں فساد ہوگا یا جھوٹ بولنے میں، جب بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ مثلا جس قسم کے مبالغے کا عادتاً رواج ہے، لوگ اسے مبالغہ ہی پر محمول کرتے ہیں، اس کے حقیقی معنی مراد نہیں لیتے ہیں، وہ جھوٹ میں داخل نہیں۔ مثلا یہ کہا کہ میں تمہارے پاس 1000 مرتبہ آیا، یا 1000 مرتبہ میں نے تم سے یہ بات کہی، یا یہاں 1000 کا عدد مراد نہیں بلکہ کئی مرتبہ آنا اور کہنا مراد ہے۔ یہ لفظ ایسے موقع پر نہیں بولا جائے گا کہ ایک ہی مرتبہ آیا ہو یا ایک ہی مرتبہ کہا ہو، اور اگر ایک مرتبہ آیا اور یہ کہہ دیا کہ 1000 مرتبہ آیا تو یہ جھوٹا ہے۔ تعریض کی بعض صورتیں جن میں لوگوں کا دل خوش کرنا اور مزاح مقصود ہو جائز ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں فرمایا
کہ جنت میں بڑھیا نہیں جائے گی، یعنی جائیں گی تو صحیح لیکن اتنی عمر میں نہیں، ان کی عمر نوجوانی کی ہوگی۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا، یعنی ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے لیے اس چیز کا ضامن ہو جائے جو اس کے جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی زبان کا، اور اس کا جو اس کے دونوں پاؤں کے درمیان یعنی شرمگاہ کا، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ یعنی زبان اور شرمگاہ کو ممنوعات سے بچانے پر جنت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ عطا فرمایا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات بولتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی خیال بھی نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو درجوں بلند کرتا ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ناخوشی کی بات بولتا ہے اور اس کی طرف دھیان نہیں دھرتا، یعنی اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس ایک کلمے کی وجہ سے کتنا ناراض ہوگا، تو اس ایک کلمے کی وجہ سے وہ جہنم میں گرتا ہے معاذ اللہ۔ بخاری مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی ہے وہ تقوی اور حسن خلق ہے، اچھے اخلاق ہے، اور جو چیز انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہے وہ دو جوفدار یعنی کھکھل چیزیں ہیں، منہ اور شرمگاہ، یعنی منہ کو زبان کو لگام نہ دینا اور شرمگاہ کو ممنوعات سے نہ بچانا، اپنی حیا کا خیال نہ کرنا، یہ دونوں چیزوں کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ امام احمد و ترمذی و دارمی و بیہقی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چپ رہا اس نے نجات پائی، جو چپ رہا اسے نجات ہے اور اسے نجات پائی۔ امام احمد و ترمذی نے حضرت عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ نجات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو اور تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھی، یعنی بیکار ادھر ادھر نہ جاؤ، لوگوں سے خلط ملط زیادہ نہ کرو، اور اپنی خطا پر گریہ کرو، اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، اس سے تمہیں نجات ملے گی۔ ترمذی نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدمی جب صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء باڈیلی پارٹس جو ہے زبان کے سامنے عاجزانہ یہ کہتے ہیں کہ تو خدا سے ڈر کہ ہم سب تیرے ساتھ وابستہ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی زبان کی وجہ سے لوگوں کو خیر بھی پہنچتا ہے اور زبان کے ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے اعضاء کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، مار پیٹ بھی ہوتی ہے۔ امام مالک و احمد نے حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما یعنی امام زین العابدین سے، اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور ترمذی بیہقی نے دونوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ بات ہے کہ لا یعنی چیزیں چھوڑ دے، یعنی فضول چیزیں جو اس کی کارآمد نہ ہو، نہ دینی فائدہ ہو اس کا، نہ دنیاوی فائدہ ہو، اس میں نہ پڑے، اس کو چھوڑ دے، زبان اور دل اور جوارح کو بیکار باتوں کی طرف متوجہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔